سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ مختلف جو بھی جہادی گروپس ہیں، ملیٹنٹ گروپس ہیں جو اسلام یا جہاد کے کنسیپٹس پہ چلتے ہیں، تو ان کی آئیڈیالوجی کو یا نظریات کو سمجھنے کے لیے نا گہرائی میں جانے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ سویپنگ اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک باہر سے چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ گہرائی میں جاتے ہیں تو بہت بڑے فرق ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو عام لوگ اوور لک کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی سارے جہاد کا نام لینے والے ہیں تو یہ سارے ہی ایک ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک بریفنگ، بڑی امپورٹنٹ بریفنگ دیکھی، انہوں نے ایک بہت بڑا سارا دائرہ بنایا تھا اور اس میں مختلف کسی کو پلیس کیا ہوا تھا، ایک ان کو بھی ایک ہی جگہ پلیس کیا ہوا تھا جو ایک دوسرے کے جو کمپیٹیٹرز تھے۔ افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان کی نظریات کو سمجھنے کے لیے نا بہت گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، کہیں ان کی کنورجنس پہ، کہیں ڈائیورجنس ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ بالکل ایک ہے تو بھی وہ غلط ہے، اور کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ بالکل مختلف ہیں تو بھی وہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں اگر ہم صرف نظریاتی پہلو پہ بات کریں، میں آپریشنل پہلو سے ہٹ کے صرف نظریاتی پہلو سے بات کروں تو افغان طالبان کا جو جب وہ آئے تھے وجود میں، ان کے آئے 1994 میں، تو وہ بنیادی طور پہ افغانستان کے اندر انریسٹ کے خلاف آئے تھے۔ جو مختلف سابقہ جہادی گروپ تھے وہ آپس میں لڑ رہے تھے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی، تو انہوں نے ایک آرڈر لایا۔ افغان طالبان کی ابتدائی سالوں کو اگر دیکھ لیں تو ان کو باہر سے کسی بھی نظریاتی سپورٹ کی کوئی حمایت حاصل نہیں تھی۔ ایون القاعدہ کا ان کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں تھا۔ اس وقت اسامہ بن لادن جو ہے نا وہ حکمت یار کے مہمان ہوا کرتے تھے، بلکہ اسامہ بن لادن تو اس وقت وہاں پہ تھے، سوڈان میں تھے۔ بعد میں فلائی کیا، جلال آباد آئے، تورا بورا اور ان علاقوں میں، تو یہ سارے علاقے وہ تھے جو حزب اسلامی حکمت یار گروپ کے۔ حزب اسلامی کے بھی آپ کو پتا ہوگا کہ دو گروپ تھے، یونس خالد صاحب حکمت یار، تو حکمت یار صاحب کے وہ مہمان تھے۔ حکمت یار صاحب نے لڑائی کی طالبان کے ساتھ، لیکن یونس خالد صاحب نے نہیں کی، اور ایونچولی اسامہ بن لادن نے بھی نہیں کی، اور پھر انہوں نے اسامہ بن لادن نے لیٹر آن غالباً 95 کے آخر میں 96 میں وہ بیعت کر لی، اس کی مولا عمر کی بیعت کر لی، اور پھر وہ ان کے ساتھ مل گئے۔ اچھا، تھرو ہم نے یہ دیکھا طالبان اور القاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے تو رہے، لیکن نظریاتی طور پہ ان کی ڈسٹنکشن موجود رہی۔ افغان طالبان بنیادی طور پہ حنفی دیوبندی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرنے والی ان کی جو بنیادی قیادت ہے۔ آپ لوگوں نے حنفی بریلوی اسکول آف تھاٹ کے لوگ بھی کافی سارے آگے ہیں، انہوں نے اپنا کینوس بڑا کیا ہے، کہ شیعہ حضرات بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، کئی سلفی حضرات بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس وقت کے دور کی بات ہے، وہ حنفی دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے لوگ تھے، اور عرب زیادہ تر آپ کہہ لیں کہ اپنے آپ کو سلفی ان کو سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ سلفی بھی نہیں تھے۔ مطلب یہی میں کہتا ہوں وہ باریکیاں ہیں جو ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آئیں۔ جو عرب تھے وہ زیادہ تر آپ کہہ لیں کہ اخوانی نظریات سے متاثر ہوتے ہیں۔ اب وہ اخوانی نظریات سے متاثر تھے، یہ جو ہے نا یہ حنفی دیوبندی اسکول آف تھاٹ اگر آپ پاکستان کے کنٹیکسٹ میں دیکھیں اور افغانستان کے کنٹیکسٹ میں دیکھو تو دیوبندی اسکول آف تھاٹ نے ہمیشہ اخوانی نظریات کی مخالفت کی ہے۔ وہ کیا ایک نعرہ جو ایک یہودی 100 مودودی، 100 یہودی ایک مودودی، یہ بھی لگا ہے پاکستان میں، کہ مولانا مودودی کو دیوبندی اسکول آف تھاٹ نے ہمیشہ ان کی مخالفت کی ہے، تبلیغ جماعت اسلامی کی مخالفت کی ہے، اور جماعت اسلامی اور اخوانی ایک ہی نظریے کے آپ کہہ رہے ہیں سکے کے دو رخ ہیں۔ اور جو عرب افغانستان میں تھے، اسامہ بن لادن خود بھی اخوانی نظریات سے متاثر تھے، اور بہت لوگ کو شروع میں اس کا آئیڈیا نہیں تھا، لیکن بعد میں دیکھا کہ آپ دیکھ لیں کہ ایونچولی اپنی انہوں نے پوری کی پوری قیادت ایک سابقہ اخوانی ایمن ازواری کے سپورٹ کی، اور مطلب پوری جماعت، اس کی ایکٹیویٹیز، اس کے آپریشنز، اس کے فوکس سارے کے سارے جو ہے وہ شفٹ ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ شفٹ، وہ ایک لمبی کہانی ہے، وہ شفٹ کے کیا نقصانات ہوئے، پہلے فوکس کیا تھا، بعد میں کیا ہوا۔ تو وہاں بھی ڈسٹنکشن موجود رہی، دونوں ساتھ بھی رہے اور الگ بھی رہے۔ نظریاتی طور پہ الگ تھے، آپریشنلی آپ کہہ لیں القاعدہ والے پیسے دیتے تھے طالبان کے پاس پیسہ نہیں تھا، ان سے آپ ریال آ رہے تھے اچھے خاصے، تو انہوں نے ان کو اچھی خاصی کرنا تھا۔ پھر 9/11 جو ہے نا اس میں ساری دنیا نے یہ بات مانی ہے کہ افغان طالبان کے علم میں نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور نہ ان کا کوئی بندہ پورے اس سال کے دوران کسی نے کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا یہ آپریشنز میں یا پلاننگ میں شامل تھا، یا کسی بھی جگہ میں شامل تھا، کوئی افغان نہیں تھا، کوئی ایک افغان بھی نہیں تھا پورا 20 سال انہوں نے کٹ کھائی ایک 9/11 کے کھاتے میں، لیکن ایک بھی افغان اس پہ شامل نہیں تھا۔ اس سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کی نظریاتی طور پہ
وہ الگ تھے اور یہ الگ تھے. اسی طرح تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان مل کے لڑے ہیں بہت سارے موضوع پہ، لیکن یہاں پہ بھی نظریاتی ڈسٹنکشن موجود رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کی بنیاد پہ اگر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کی بنیاد کیا تھی. افغان طالبان کی وجہ سے تحریک طالبان پاکستان نہیں بنی. افغانستان میں لارجر کنفلکٹ اس کی وجہ ضرور تھا، لیکن وہاں سے جب عرب القاعدہ کے بڑے بڑے لیڈر وہ آپ کے پاکستان آ رہے تھے تو اس وقت امریکہ نے پاکستان کو کہا کہ بھی اگر آپ نے فاٹا میں جو ہے نا وہ ان کو کنٹرول نہ کیا تو بوٹس آن گراؤنڈ ایک بڑی بات چلی تھی. تو پہلی دفعہ پاکستان نے 2003-04 میں اپنی ریگولر فوج وہاں پہ بھیجی. تو اس سے پہلے ہماری فوج وہاں پہ کوئی نہیں تھی. تو وہ فوج بنیادی طور پہ گئی تھی القاعدہ کے لوگوں کو روکنے کے لیے. اگر اب آپ پھر باریکی میں جائیں، وہ باریکی میں جائیں گے اور یہ بڑی لمبی کہانی ہو جائے گی. اب باریکی میں جائیں تو ان معاہدوں پہ غور کریں. اس وقت بھی جو لوگ لوکل اٹھے تھے وہ پاکستانی فوج کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے تھے، نہ پاکستانی فوج ان کے ساتھ لڑنا چاہتی تھی. نیک محمد کے ساتھ ہمارے معاہدہ ہوا، امن معاہدہ، اس کو بھی کرنٹ گورنمنٹ نے مار دیا. پھر یہ حافظ گل بہادر جو ہے اس کے ساتھ 2006 سے لے کے 2014 تک امن معاہدہ رہا. ملا نذیر جو ہے وہ ساؤتھ وزیرستان میں اس کے ساتھ معاہدہ رہا. آج جو یہ گڈ طالبان بیڈ طالبان بیسیکلی یہ وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ ریاست نے ان کو اپروچ کیا اور یہ ملا نذیر نے کیا کیا تھا، ساؤتھ وزیرستان سے سارے القاعدہ کے لوگوں کو نکالا، آئی ایم یو کے لوگوں کو نکالا، جو سنٹرل ایشیا کے ملیٹنٹس تھے یہ والے ساؤتھ وزیرستان سے انہوں نے غیر ملکیوں کو نکالا. غیر ملکی جو یہاں پہ آئے تھے اور وہ سب کے سب کسی نہ کسی طور پہ القاعدہ کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے. ان کے نظریات تھے، ان کے نظریات کو ایک حصے نے قبول کر لیا، ایک نے نہیں کیا. حافظ گل بہادر گروپ نے نہیں کیا، مولا نذیر نے نہیں کیا. یہ جو بعد میں تحریک طالبان پاکستان کے نام سے یہ مختلف کمانڈر دسمبر 2007 میں اکٹھے ہوئے، ان سب لوگوں نے وہ نہ صرف قبول کیا بلکہ اگر آپ ان کے لٹریچر کو، ابتدائی لٹریچر کو دیکھیں تو وہ لٹریچر آپ کو عرب یا لیبی کے جو لٹریچر ہے اس کا ترجمہ ملتا ہے. اب اگر یہ افغان طالبان کے نظریات کا سلسلہ ہوتا تو آپ کو لٹریچر میں غلام عمر کی کوئی چیزیں ملتی، آپ کو مولانا ہبت اللہ کی کوئی چیزیں ملتی، آپ کو طالبان کے لیڈروں کی کتابیں شروع کے دنوں میں، ابھی تو بعد میں تحریک طالبان نے اپنا بھی بہت سارا لٹریچر پروڈیوس کر لیا، لیکن ابتدائی لٹریچر آپ دیکھیں تو وہ لٹریچر سارا وہ ہے جو لٹریچر القاعدہ کا لٹریچر ہے. اچھا، وہاں پہ القاعدہ نے نظریاتی طور پہ بہت زیادہ انفلوئنس کیا تحریک طالبان پاکستان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آپریشنلی بھی بہت زیادہ انفلوئنس کیا. پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے جو حملے ہوتے تھے اور وہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ قسم کے حملے ہوتے تھے جو جن کی تربیت تحریک طالبان پاکستان کی تھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان ان قبائلی لوگوں پہ مشتمل تھی ابتدا میں، جو کہ قبائلی انداز میں سامنے کی لڑائی لڑنے والے، ایک دوسرے کے قبائل کے ساتھ یہ ہجوم نہیں کیا رہے ہیں. اس طرح کا یہ اس طرح کے سوفسٹیکیٹڈ بڑے بڑے، مطلب لاہور میں آپ نے دیکھا عیسائی کا پورا انہوں نے سینٹر کا اڑا دیا، میریٹ بم دھماکہ دیکھ رہے ہیں. اس طرح کے جو ہائی پروفائل اٹیکس ہیں وہ القاعدہ کے بڑے بڑے دماغ اس میں تھے جو اپلائی ہوئے، جو اس طرح کی سوفسٹیکیٹڈ بڑے پیمانے پہ ہائی پروفائل اٹیکس جو ہے وہ کرنے کی پوزیشن ہے. القاعدہ کی اور تحریک طالبان پاکستان کی آج کل تو تحریک طالبان پاکستان نے جو القاعدہ کو ڈس آن کرنے کا ایک پروسیس شروع کیا ہوا ہے، اور مطلب آپ کہہ رہے ہیں کلیم کرتے ہیں. ایک بہت بڑی مثال آپ دیکھ لیں، جو جارڈینین ڈاکٹر تھا جس نے مطلب ٹرپل ایجنٹ تھا، اس نے جو اٹیک کیا تھا وہ آخری ویڈیو ایب اللہ محسود کے ساتھ اس کی آئی تھی. تو یہ اکثر تحریک طالبان پاکستان والے کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں. میرا خیال ہے کہ القاعدہ والوں کو ڈچ کر رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو اسپانسر کیا، سارا آئیڈیالوجی دی، وسائل دیے، ٹریننگ دی. آج آپ ان سے جو ہے نا وہ اپنی برات کا اعلان کر رہے ہیں. یہ شاید مناسب نہیں ہے، غیر اخلاقی میں کہہ سکتا ہوں. تو یہ میں کہنے کا مطلب یہ کہ بڑی باریکیاں ہیں. اب یہ باریکیوں میں جانے کی زحمت کوئی کرتا نہیں ہے، تو اب کس نے جانا ہے، کس نے گہرائی میں دیکھنا ہے. تو یہ ہے کہانی کہ یہ ہے ڈائیورجنس بھی ہے، کنورجنس بھی ہے. میرا ایک آرٹیکل بھی چھپا ہے جس میں میں نے آئیڈیالوجیکل ٹرانسفارمیشن آف ٹی ٹی پی جو ہے وہ میں نے اس میں لکھا ہے. یہ اس کی مختلف فیزز آئے ہیں
اور نور ولی محسود صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے جو اس میں شفٹ لایا ہے وہ بہت سگنیفیکینٹ ہے. وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے تحریک طالبان پاکستان جو ہے نا وہ جیسے میں نے کہا کہ گلوبل بات کرتی تھی, پھر پاکستان کی سطح پہ بات کی جاتی تھی, اور ملا فضل اللہ جو ہے نا وہ خاص طور پہ عالمی سطح کی بات کیا کرتا تھا, پاکستان کی سطح. یہ جب نور ولی محسود امیر بنے تو اس کے بعد انہوں نے ایک شفٹ لایا, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, میں اس پہ تو شروع سے میں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. انہوں نے بات کی تھی پشتون وطن کی بات کی, جو کہ کبھی کسی آپ کہہ لیں کہ مذہبی اس سے آپ نہیں سنتے. پھر یہ انہوں نے آزاد وطن کی بات کی کہ یہ ہمارا آزاد وطن تھا فاٹا, اور یہاں پہ جو ہے نا ہم نے شہری قوانین نافذ, حالانکہ شہری قوانین تو نافذ نہیں چھوٹ ہے اس وقت تفصیلات نافذ تھا, کہاں شہری قوانین نافذ تھے لوگوں کا انسانی بنیادی انسانی حقوق کی حاصل نہیں. تو انہوں نے اپنے مختلف لیٹرز میں مختلف انہوں نے اپنے جو آپ کہہ رہے کہ جو عید کے یا عمومی خط لکھا کرتے تھے وہ یہ ساری چیزیں, تو انہوں نے اس میں اس کو کنسسٹنٹلی الائن کیا پی ٹی ایم کے کی سوچ کے ساتھ. وہ بھی پشتون وطن کی بات کرتے, انہوں نے آزاد وطن کی بات کی. پھر پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں بھی انہوں نے کہا کہ فاٹا کا مرجر ریورس ہونا چاہیے اور ہمیں دے دیں فاٹا, جیسے کہ جناب یہ کھیر رکھ کے پیش کر دیا آپ کو. تو یہ شفٹ آیا ہے, بہت بڑا سگنیفیکینٹ شفٹ ہے. اب یہ شفٹ جو ہے نا کہ کیا ہے, یہ بڑا چالاکی ہے, بنیادی نظریات ادھر کے ادھر ہی ہیں. دیکھیں یہاں پہ میں حیران کہ تحریک طالبان پاکستان کے اندر سے جو ہے نا اس نظریے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. آپ کا ڈپٹی مفتی مظاہر تو سوات سے ہے, اور سوات کے ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ لڑے بھی ہیں, مارے بھی گئے ہیں, ابھی بھی ہیں. تو آپ صرف فاٹا کی بات کر رہے ہیں, تو سوات تو سیٹل ایریا نا, نیور واز پارٹ آف فاٹا. اور سوات والے پشتونوں نے بھی کبھی جو ہے نا عید بھی نہیں بنائی فاٹا والوں کے ساتھ. آپ کو یہ شاید اس کا علم ہے کہ باقی پشتون جو ہے نا عید بناتے ہیں اگر افغانستان کے ساتھ یا سعودی عرب کے ساتھ. سوات کے پشتون جو ہے نا وہ مین لینڈ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں. آپ کا ڈپٹی جو ہے نا وہ ہے سواتی ہے, آپ صرف فاٹا کی بات کر رہے ہیں. تو اس سے ایک مطلب یہ ہے کہ دھوکہ دے رہے ہیں. بنیادی طور پہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ فاٹا کے نوجوانوں کو ٹیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ یار یہ بندہ ہمارے رائٹس کے لیے کر رہا ہے. ریکروٹمنٹس کا بھی ایک ہوتا ہے نا پروسیس, بات کریں جی فاٹا اور الائن کریں. آپ نے دیکھا کہ یہ نظریاتی طور پہ ایک دوسرے کے مخالف ہے. پی ٹی ایم کا بنیادی طور پہ تو نظریہ کیا تھا, یہ محسن داوڑ وغیرہ تو یہ دونوں کی حمایت کیا کرتے تھے, تحریک طالبان پاکستان کے مخالف ہوا کرتے تھے. اب جو ہے نا وہ بڑے آرام کے ساتھ تحریک طالبان پاکستان نے اپنے ساتھ اس کو الائن کر دیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ الائنمنٹ نیچرل ہے, مذاق ہے, یا پیچھے سے کوئی ایک ہی ہے. اب یہ تو اداروں کا کام ہے کہ ڈھونڈنا, میرا تو آپ کا کام تو نہیں ہے کام, یہ ان کا کام ہے کہ دیکھیں یار یہ کون سا ایسا ہی گدڑ سنگھی آئی ہے کہ منظور پشتین بھی وہی بات کر رہا ہے اور نور ولی بھی وہی بات کر رہا ہے. بنیادی تو ایک دوسرے کے خلاف ہے, لیکن الٹیمیٹ آبجیکٹیو دونوں کا ایک ہی نظر آ رہا ہے. تو یہ جو شفٹ ہے یہ بڑا سگنیفیکینٹ ہے. دیکھیے الزام سوائے افغانستان کی حکومت کے ایک کمپوننٹ جی ڈی آئی کے, ایون افغان گورنمنٹ بھی پاکستان پر یہ الزام نہیں لگاتی کہ یہ سینکچریز نہیں ہے. تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ جو جی ڈی آئی کی ایک نادانی کہہ رہے ہیں, بیوقوفی کہہ رہے ہیں, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیفیریس ڈیزائن کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ یا اس کے جو اسپانسرڈ یا مرساد وغیرہ والے لوگ ہیں, اس کے علاوہ کوئی بندہ دنیا کا کوئی بندہ جو ہے نا وہ کوئی دوسرا ملک خود افغان گورنمنٹ جو ہے نا آن دا ریکارڈ یہ بات المرساد کے چینلز تو کہتے ہیں, کہیں نہ ذرا افغان فارن منسٹری کو آپ کے علم ہے, انہوں نے کہا ذبیح اللہ مجاہد نے یہ بات کی. مطلب ایون ملا متقی صاحب نے یہ بات بھی کہی کہ بھی بہت سارے داعش کے لوگ پاکستانی پکڑے جاتے ہیں تو ہم کیا پاکستان پہ الزام لگا دیں. تو انہوں نے اس جواب میں کہا تھا جو ہم نے کہا کہ بہت سارے افغان جو ہے نا ٹی ٹی پی کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ داعش والے لوگ بھی خود آتے ہیں, یہ بھی خود جاتے ہیں, مطلب ہمارا اس پہ رول وہ وضاحت کر رہے تھے. اس وضاحت کا بھی الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پاکستان کو الزام نہیں دے رہے بلکہ اپنی وضاحت پیش کر رہے ہیں کہ لوگ انڈیپینڈنٹ بھی اٹھ کے چلے جاتے ہیں کسی ملٹری گروپ میں. تو یہ بات جو ہے نا وہ کرنا اور افغان طالبان
کا کوئی بھی کمپوننٹ اگر یہ بات کرتا ہے تو یہ غلط ہے. لوگ ان گروپوں میں جاتے ہیں، مختلف نظریات کے مختلف ممالک کے لوگ جاتے رہتے ہیں. اگر پاکستانی ہو کے افغانستان میں اس کے داعش کے ساتھ جاتا ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ پاکستانی ایجنسیاں اس کو اسپانسر کر رہی ہیں. تو یہ تو ایک بڑا عجیب سا ایسی چیز ہے. میرا خیال ہے اس کو ویٹیج نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر دنیا کا کوئی کسی قسم کی کوئی بات کوئی بھی نہیں کر رہا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے ایس ٹی پی کو پاکستان اسپانسر کر رہا ہے، تو یہ بیوقوفانہ قسم کا الزام ہے. جو البرسات جو جی ڈی آئی کا اسپانسر چینل ہے، اس کے علاوہ کوئی یہ بات کوئی سمجھدار بندہ یہ بات نہیں کرتا. یا آپ کہہ لیں کہ وہ جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، احسان اللہ احسان، وہ یہ بات کرتا ہے. تو میرا خیال ہے اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کی کوئی گورنمنٹ کہتی ہے نہ اس بات کو دنیا کا کوئی اور اس کو سیریس لیتا ہے. تو میں نہیں کہا، میرا خیال کہ اس میں کچھ زیادہ فرق ہے. جہاں تک یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور یہ ایک ہی ہیں. اچھا یہاں میں بڑی دلچسپ آپ کو بات کروں. تحریک طالبان پاکستان اور داعش کے آپس میں ایک تو ہے نا کہ جو لوگ ادھر سے گئے اور یہ الگ اینٹیز ہیں. نظریات کے اوپر تو میں بعد میں بات کرتا ہوں. بڑا امپورٹنٹ میں آپ کو ایک فیکٹر بتاتا ہوں. انٹل ریسنٹلی 2 مہینے سے پچھلے 1.5 مہینے یا 2 کہہ لیں، یہ پہلی دفعہ ہے ہسٹری میں کہ تحریک طالبان پاکستان کے خلاف داعش نے پبلکلی اسٹیٹمنٹ دیا یا انہوں نے اس کے خلاف بھی کیا. ایک عجیب و غریب چیز میں آپ کو بتاؤں کہ شیخ رحیم اللہ جو طالبان کے بہت بڑے نظریاتی فگر تھے، ان کو ایک داعشی نے جو ہے نا کچھ بمبار حملے میں شہید کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ پچھلے سال اپنے جو مجلہ ہے اس کا ٹی ٹی وی کا، انہوں نے ان کی زندگی کے حالات کے اوپر ایک وہ کیا آرٹیکل شائع کیا. اور بیسیکلی وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے، افغان طالبان کو یہ میسج دینا چاہ رہے تھے کہ مولانا رحیم اللہ پاکستان میں کارروائیوں کے حامی تھے. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ مولانا رحیم اللہ ہمارے پاس آئے کہ میں افغانستان میں جہاد ختم ہو گیا تو پاکستان کے خلاف جہاد میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں، تو مجھے بتائیں کہ مدد کر لیجیے. ساری پوری ہسٹری میں یہ بات بیسیکلی لی ایک پوائنٹ کے طور پہ. اور ان کی جو ڈیتھ تھی اس کے اوپر کوئی بھی انہوں نے کابل میں وہ شہید ہو گئے. کس نے شہید کیے کوئی سرے سے بات نہیں. باجوڑ میں داعش نے پبلکلی قبول کیا جو جے یو آئی کا ایف کا جلسہ تھا پچھلے سال جولائی میں، اگر آپ کو یاد ہو 60 لوگ مارے گئے. اس جلسے پہ تحریک طالبان پاکستان نے آفیشیل اسٹیٹمنٹ دی. اس کے بعد 3 مختلف رہنماؤں نے جو یہ مولوی فقیر باجوڑ والے، اس کے بعد ان کے مفتی غفران ان کے ریڈیو کے ہیڈ ہیں، اور ایک تیسرے ان کی جو ان کا جو ریڈیو ہے جو پاسمون کے نام سے، وہ کسی ایک نے بھی داعش کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا. داعش نے پبلکلی آن کیا. ان سب نے اس واقعے کی مذمت کی تحریک طالبان پاکستان نے، لیکن داعش کا نام نہیں لیا، ذکر تک نہیں کیا. جو یہ محمد ایجنسی والے جو افغانستان میں مارے گئے تھے، خراسانی، کیا نام، عمر خالد خراسانی کے ساتھ جو 2 بندے مارے گئے، وہ حافظ دولت اور دوسرے کیا تھے، نام میں بھول گیا. وہ دونوں وہ تھے جو پبلکلی داعش میں چلے گئے تھے اور مرتے وقت وہ ان کے ساتھ تھے. یعنی کہ وہ تو شورا کے رکن تھے نا ٹی ٹی پی کے. یہ عمر خالد خراسانی عبدالولی تو ان کے ساتھ کیا کر رہے تھے. تو ان کے لنکیجز بڑے اسٹرانگ ہیں. داعش کو پاکستان میں آپریشنز کے لیے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے مبینہ طور پہ تحریک طالبان پاکستان نے کافی سپورٹ کیا ہے. اور یہ ایک ایسا نیکسس ہے جس کے پیچھے بہرحال کچھ ایلیمنٹس ہیں افغان گورنمنٹ کے جو یہ کردار ادا کر رہے ہیں. ان کو یہ کرنا نہیں چاہیے. وہ اپنے ہی امیر کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں. اگر انہوں نے یہ کہا ہے پبلکلی کہ افغانستان سے باہر کوئی جہاد نہیں، تو یہ بات مان لینی چاہیے. لیکن بہرحال کچھ گورنمنٹ کے ایلیمنٹس افغانستان کے اندر ایسے ہیں تو یہ اس کو آپس میں جوڑ رہے ہیں. یہ تو آپریشنلی ہے. آئیڈیالوجیکلی بہرحال 2 مختلف انٹیٹیز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ داعش، میں اکثر کہتا ہوں کہ داعش کے اس خطے میں کوئی پراسپیکٹس نہیں ہے. بہت سارے ریسرچرز جو بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب داعش ایک مانسٹر بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، میں اس کو نہیں مانتا ہوں. شاید میں اکیلی میری آواز ہے اس قبیلے میں، یہ تھنکنگ کے قبیلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ داعش کو بڑا خطرہ ہے اس علاقے میں. اس کی وجہ یہ ہے، وجہ بھی نظریات کی ہے. وجہ یہ ہے کہ داعش جو اس خطے میں آئی تو داعش نے جو ایک ایسے مسلک کو چنا، وہ سلفی اسکول آف تھاٹ کے لوگوں کو اٹریکٹ کیا. افغانستان میں بھی آپ دیکھیں کنڑ اور نورستان ننگرہار میں وہ علاقے جہاں پہ سلفیوں کا اثر رسوخ زیادہ تھا، تو انہوں نے انہیں بھی اپنی بیسز بنائی. تو سلفیوں نے ہی ان کو یہاں پہ اڈاپٹ کیا. اور انہوں نے بھی، آپ کہہ لیں کہ حافظ سعید خان کے بارے میں بھی تھا کہ وہ کنورٹ ہوا تھا.
فرام دیوبندی ٹو سلفی. جو اس کے بعد حافظ سعید خان کے بعد جتنے بھی داعش کے امیر آئے ہیں خراسان کے، وہ سب کے سب جو ہے نا وہ سلفی. ان کے ساتھ اگر سلفیز کے علاوہ ہیں وہ صرف تنفیری ہیں، اور وہ خود کو دیوبندی کہتے ہیں. دیوبندی مانتے ہی نہیں ہیں، جو مین اسٹریم دیوبندی ہیں ان کو مانتے نہیں ہیں. پنجپیری جو ہے نا وہ دیوبندیوں میں مائنارٹیز ہیں، بالکل ایک آپ کا اقلیت ہے. دیوبندی ان کو چونکہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ وہ ایسے ہیں، وہ بے شک وہ کلیم کریں، اور وہ ہیں نہیں پنجپیری تھوڑے سے ہیں. وہ آپ کے حنفی اسکول آف تھاٹ کے صرف پنجپیری ان کے ساتھ ہیں، باقی سارے سلفی. جو سلفیوں کی مین اسٹریم آرگنائزیشن ہے ساری، وہ سب کی سب ان کو اپوز کرتی ہیں، داعش کو اپوز کرتی ہیں ایز آرگنائزیشن، بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ اپوز کرتی ہیں. تو جو پہلے ہی سلفی اسکول آف تھاٹ برصغیر میں مائنارٹی ہے، اس مائنارٹی کی میجارٹی ان کے خلاف ہے. تو کہاں سے ہیومن ریسورس لے کے آئیں گے؟ اور انٹل انلیس کوئی مطلب ریڈیکل چینج آ جائے اور وہ آپ کہہ رہے کہ حنفی اسکول آف تھاٹ کو اوپر لے کے آ جائیں. تو پچھلے سال میری معلومات کے مطابق انہوں نے ریکروٹمنٹ اوپن کی تھی غیر سلفیوں کو، 2 مہینے رکھی پھر بند کر دی. اب یہ باتیں پبلک میں تو ہے نہیں ہے، مطلب یہ کہ میں اپنے اس سے آپ کو بتا رہا ہوں. تو 2 مہینے کے بعد انہوں نے بند کر، اس کا مطلب ہے کہ دے آر اسٹک ٹو دیئر سلفی اسکول آف تھاٹ. تو وہاں کہاں سے آپ کہہ لیں کہ وہ آگے جائیں گے؟ تو تحریک طالبان جو ہے نا وہ تحریک طالبان پاکستان، یہ پیورلی دیوبندی اسکول آف تھاٹ انفلوئنس بائی اخوانی نظریات، آپ کہہ لیں جو القاعدہ کے نظریات کے سے متاثر ہیں، اور داعش کا اپنا نظریہ ہے. اور وہ آپ کہہ لیں کہ وہ ایک ایکسٹریم فارم ہے جو یہ بنائی گئی. یہ ایک اور نئی بحث ہے کہ کس طریقے سے اسلام کے مختلف نظریات کو ایکسپلائٹ کر کے ایک نئی چیز کھڑی کی، وہ میں اس پہ بات نہیں کرتا ہوں. یہ دراصل ان کی نظریاتی طور پہ مختلف ہے.